المرسلين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات گرامی، آج میرے تقریر کا عنوان حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی ہے۔ آئیے کچھ سنیں اور سنانے سے پہلے باپ حضرت بلند درود پاک پڑھیں پڑھے اللہم صلی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی رسول ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ اس کا باپ مکہ المکرمہ کے ایک معروف قبیلے کا سردار تھا، ماں باپ کا چہیتا بیٹا۔ اس کے ماں باپ اس سے پیار اس ایسا انداز میں کرتے تھے کہ اس کا کھانا شاہی کھانا تھا، لباس شاہی لباس تھا، سواری شاہی سواری تھی۔ اس کا ہر انداز زندگی گزارنے کا ہر طریقہ مکہ المکرمہ کے باقی لوگوں سے انتہائی منفرد تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر ایسا حسین تھا کہ دور سے لوگ اسے دیکھتے تو پہچان لیتے اور کہتے کہ وہ دیکھو مصعب بن عمیر آ رہا ہے، اور ایسا کپڑا پہنتا کہ جو کپڑا ایک مرتبہ پہن لیتا دوسری مرتبہ پہننے کی ماں باپ اجازت نہیں دیتے۔ ماں باپ نے ایسے لاڈ سے ایسے ناز سے اس پیارے بیٹے کی پرورش کی تھی۔ اس کے قبیلے کے علاوہ مکہ المکرمہ کے مختلف علاقوں میں اس کے حسن کے چرچے تھے۔ مکہ المکرمہ کے مختلف قبیلے کے لوگوں ان کے گھروں کی بیٹیوں کی پیغامات آتے اور بیٹیوں کی تمنائیں یہ رہتی کہ کسی طرح مصعب بن عمیر کے دن ان کو جگہ مل جائے، کسی طرح مصعب بن عمیر ان کی طرف راغب ہو جائے۔ ایسا حسین نوجوان، ایسا مالدار نوجوان، ابھی تک اس کے لیے کوئی رشتے کا انتخاب نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ کیسے کہ اسی مصعب بن عمیر نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اسی مصعب بن عمیر نے ایک دن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین مکھڑے کو دیکھ لیا، والفجر کے گالوں کو دیکھ لیا، واللیل کی زلفوں کو دیکھ لیا، طٰہٰ کی تجلیوں کو دیکھ لیا، یاسین کی چمک والی حسین دانتوں کو دیکھ لیا اور اپنا دل آقا کے حوالے کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلامی کا پٹا میرے گلے میں ڈال دیجئے، مجھے قبول کر لیجئے، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ آقا نے مصعب بن عمیر کو کلمہ پڑھایا۔ مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد یہی مصعب بن عمیر اپنے والدین کی طرف پہنچ گئے۔ چونکہ اس کے والدین غیر مسلم تھے، یہ غیر مسلم تھا، لیکن اب یہ آقا کا دیوانہ ہو گیا ہے۔ اب والدین کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہے، والدین کی محبتیں تکالیف میں بدل جاتی ہے۔ والدین نے بڑی بڑی تکلیفیں دی، بڑی اذیتیں دی کہ کسی طرح اس کے دل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نکال دے۔ والدین نے اس طرح سے تکلیف دی، ماں نے ایک ترکیب بنائی۔ ماں نے کہا کہ آج کے بعد سے میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، میرے بھوک کو دیکھے گا، میرے پیاس کو دیکھے گا، اور میرے بھوک اور پیاس کو دیکھ کر محمد عربی کے ساتھ کو چھوڑ دے گا۔ لیکن قربان جائیے مصعب بن عمیر پر۔ مصعب بن عمیر نے کہا اے میری والدہ تو کھانا نہیں کھاتی تو نہ کھا، مجھے پریشانی تو ہے۔ اے میری والدہ تو پانی نہیں پیتے تو نہ پی، مجھے تکالیف تو ہے۔ اے میری ماں تجھ سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن اے میری ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں پانی پینے والے سرکار پہ قربان۔ اے میری ماں تجھ جیسی ہزاروں مائیں سے جائے نہ مکہ پہ قربان۔ وہ وقت بھی آیا جب ماں باپ نے اپنے اس چہتے بیٹے مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا، پہننے کے کپڑے بھی مصعب بن عمیر سے چھین لیے گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وہ منظر بھی کیا خوبصورت منظر ہوگا، وہ منظر بھی کیا حسین منظر ہوگا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد موجود تھے۔ جس طرح شمع کے ارد گرد پروانے موجود ہوتے ہیں، اسی طرح میرے آقا کے ارد گرد صحابہ کرام موجود تھے۔ اللہ اللہ کیا منظر، خوبصورت منظر ہوگا۔ ادھر صحابہ کرام دیکھتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی جانب آ رہے ہیں۔ جب صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو کچھ عجیب و غریب منظر تھا۔ ارے یہ تو وہی ہے نا جو شاہی لباس پہنتا تھا، جو شاہی کھانا کھاتا تھا، جو شاہی سواری پر سوار ہوتا تھا۔ جب صحابہ نے مصعب بن عمیر کے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار کو دیکھے تو صحابہ پر رکت طاری ہو گئی، صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ ارے یہ تو وہی مصعب بن عمیر ہے نا جس کی والدہ اس سے محبت اس احسن انداز میں کرتی تھی کہ چند لمحوں کے لیے چہیتا بیٹا کہیں دور ہو جاتا تو ماں پریشان ہو جاتی۔
حضرت مصعب بن عمیر مینڈے کی کھال پہن کر مسجد النبی میں تشریف لاتے ہیں. صحابہ رو رہے ہیں. ادھر سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر تشریف لاتے ہیں. میرے حضور کی نگاہ انور جیسے ہی حضرت مصعب بن عمیر پہ پڑی تو میرے حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھو یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جس کے حسن کے چرچے میں نے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں سنا کرتا تھا. یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جسے میں نے مکہ المکرمہ میں داخل اسلام کیا تھا. اے میرے صحابہ مجھے اللہ کی قسم مجھے اللہ کی قسم مجھے اس رب کی قسم جس کی قبضے قدرت میں میری جان ہے اللہ نے اس نوجوان کے دل میں نور کو پیدا فرما دیا ہے. جب سے یہ میرا دیوانہ ہوا ہے اس کا دل نورانی ہو گیا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان عشق کے تابوت پر گرے ٹھوکتے ہوئے عاشقانہ انداز میں قلم توڑ کر عشق کی موتیوں کو بکھیرتے ہوئے فرماتے ہیں جب تجھ سے باتیں سکھانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. مت کہنا محبت امتحان نہیں لیتی ہے. یہ پیارے آقا کی محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی اور جسے مل جائے تو پھر محبت امتحان بھی دے دیتی ہے. اور یہی وہ مصعب بن عمیر ہے نا جو امیر طریف گھرانے سے تعلق رکھتا تھا. یہی وہ مصعب بن عمیر ہے نا جو شاہی لباس پہنتا تھا. لیکن دیکھو پیارے آقا کے عشق نے کیسے امتحان لے لیا. پیارے آقا کے عشق نے کیسے امتحان لے لیا. اور یہی وہ مصعب بن عمیر ہے جب جنگ احد پر آقا پر حملہ کیا دشمنوں نے تو وہ دشمنوں کے تیروں اور تلواروں کو اپنے سینوں پہ روکتا روکتا آقا کی محبت میں شہید ہو گیا. وما علینا الا البلاغ. اگر کہنے سننے میں کہیں غلطی ہو گئی تو میں تمام حضرات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ رب العزت.